محموم الا وفرج الله هم ولا مغموم الا وكاشف الله هم ولا طالب حاجة الا وقضى له حاجته. فقال علي عليه السلام عظم الله حفظنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبہ. سمجھ لگ دی پئی آواز سمجھ لگ دی ہے ہن سمجھ لگ دی پئی نال کریے تے شارٹ لگ دی ہن سیٹ کر. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. مالک خالق رحمان اللہ حدیث قصہ کو بڑھا کے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. حدیث قصہ میں جتنی بزرگ ہستیوں کا تذکرہ ہوا ان کے طفیل قبول فرما. مالک اللہ صفی ازا کو قبول فرما. مالک اللہ بانین کی عزت آبر و رزق میں اضافہ فرما. شر انسان شر شیطان سے محفوظ فرما. زمینی اسمانی بلیات سے محفوظ فرما. مالک محمد و اہل بیت محمد کی عزت کے واسطہ میں مالک محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو بھی بانیان نیک شرعی حاجات رکھتے ہیں قبول و منظور فرما. مالک ان کے بزرگ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے مرحومین مالک ان کے درجات بلند فرما. کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. مالک ملک امیر حسین بھائی محمد افضل حسین ایڈوکیٹ صاحب اور ان کے برادران مالک محمد و اہل بیت محمد کی عزت کے صدقہ میں ان کی زندگی دراز فرما. مالک اللہ جمیع افات و بلیات سے محفوظ فرما. شر انسان شر شیطان سے محفوظ فرما. دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما. عزت آبرو رزق میں مزید اضافہ فرما. مالک محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ میں مالک تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک جو بھی نیک شرعی حاجات رکھتے ہیں قبول و منظور فرما. مالک اللہ رزق میں وسعت عطا فرما. مالک اللہ بچوں کی نیک نصیب فرما. مالک محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ میں جو مومن تشریف فرما ہیں اور جو نیک شرعی حاجات رکھتے ہیں قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے وارث پاک کے ظہور کی تعجیل کے لیے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تمام مومنین یک زباں کی صلوات پڑھیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. صلوات. خداوند متعال کا ارشاد ہے. توجہ ہے جی آپ کی. انما امر اذا اراد شیئا. اللہ کہتے ہیں جب میں کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں. اللہ اپنا امر بتا رہا ہے. پنکھے کی طرف نہ دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں. پنکھے والا پنکھا صحیح کر لے گا بھائی. ایڈ کری حیاتی ہوئی اللہ تیری زندگی دراز کرے. تو اسے میرے لیے توجہ کرو تو میں پڑھا. اللہ نے اس آیت میں اپنا امر بتایا ہے کہ میرا امر کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا. اللہ کہتا ہے میرا امر یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ ہو جائے تو کیا کرتا ہوں کن فیکون کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے. اللہ کا امر سمجھے. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ ہو جائے. تیرے سیٹ تے میں مطمئن کہنی ہے جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے. یعنی مثال دیتا ہوں اللہ چاہے کہ اس عالم جیسے کئی عالم ہو جائیں پھر اللہ کو یہ مخلوق بنانے کے لیے یہ زمینیں بنانے کے لیے یہ آسمان بنانے کے لیے اللہ کو کوئی تیاری نہیں کرنی پڑے گی. اللہ کو کوئی فیکٹری نہیں لگانے پڑے گی کہ اللہ اس میں کچھ بنائے گا پھر ہوگا. اللہ کہتا ہے جب میں کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں بس کہتا ہوں کون وہ ہو جاتی ہے. وہ ہو جاتی ہے. پھر آسان کرتا ہوں میں جملے کو اور آسان کر دیتا ہوں. حضور علی جب اللہ چاہے کہ کائنات عالم میں کئی آدم بن جائیں جب بندہ آل محمد کے ذکر میں بولتا ہے نا جی جو آل محمد کے ماننے والے ہیں آل محمد کے ذکر میں بولنے کا فائدہ خطیب کو بھی ہوتا ہے مگر اس سے بڑا فائدہ بولنے والے کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں پیار سے سمجھا دوں آپ کو ایک بات. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بولیں
یار بولی بول تو صحیح، میرا جملہ نہ ضائع کر. یہ سانوں فائدہ ہوتا ہے. کی فائدہ ہے؟ تسی بول دیو ساڈی حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے. تانوں کی فائدہ ہوتا ہے؟ پیار نال ذہن وچ گل رکھیا جائے. تمہیں فائدہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آل محمد کا ذکر ہوتا ہے اور تم ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہو واہ واہ، یہ تمہاری واہ واہ کہنا آل محمد کے ذکر کی تائید ہے. تمہارے اٹھنے والے ہاتھوں کو اللہ کے ملائکہ دیکھ کر لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ آل محمد کے ذکر کی فلاں فلاں بندے نے تائید کی تھی. اور پھر آل محمد فرماتے ہیں دنیا میں رہ کے تم نے ہمارے ذکر کی تائید کی ہے، ہم زمانہ دیتے ہیں محشر کے میدان میں جب تم پہ سوال ہوں گے نا، اس وقت ہم کہیں گے تو چپ ہو جا، تیری جگہ پہ ہم 14 بولتے ہیں. محشر کے میدان میں میرے بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ محشر کا میدان بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل والا میدان ہے. یا اللہ تشاء اللہ تج کی صدا ہوگی، ہر بندے کی زبان نکلی ہوگی، ہر بندہ کہہ رہا گا میں پیاسا ہوں، آئے کوئی مجھے پانی پلا دے، میں پیاسا ہوں، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے. ایسے عالم میں پوچھا جائے گا بتا ہم نے تم پہ یہ فرض کیا تھا، ہم نے تم پہ یہ فرض کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا. جب تم پہ سوال ہو رہے ہوں گے نا، اس وقت 14 کہیں گے سوال تیرے ہیں، جواب ہم دیں گے. سوال تیرے ہیں، جواب ہم دیں گے. مگر کب؟ چلو اور آسان کروں، بولنے کا طریقہ بتاؤں. جب بندہ یا ممبر پہ بیٹھنے والا تقریر کرتا ہے، ذاکری کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تو جو سامعین ہوتے ہیں ان میں 2 فرق ہے، پڑھنے والے میں اور سامعین سننے والے میں. کون سے ہیں؟ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اس کے علم کا پتہ چلتا ہے کتنا پڑھا لکھا ہے. ایسے نا آپ مجھے جج کر رہے ہیں نا، میری تقریر سن کے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سید زادے میں کتنا علم ہے، کتنا شعور رکھتا ہے. جی میں پڑھوں گا، میرے علم کا پتہ چلے گا. آپ سن کے جب بولیں گے آپ کے دل میں محبت علی کا پتہ چلے گا. کیا آپ کے دل میں محبت علی کتنی ہے بابا جی؟ محبت علی کا پتہ چلتا ہے کہ سن کے کتنا بولتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، آپ کو ہمارے علم کا پتہ چلتا ہے، ہمیں آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. اتنی جلدی ہے مجھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بس 2-3 منٹوں میں گھنٹے کی تقریر کرنی تھی، مگر مجھے جلدی بہت زیادہ ہے. میں اسی لیے 2-3 منٹ آپ سے اور لینا چاہتا ہوں. حضور علی ذہن میں رکھیے گا، یہ آل محمد کا ذکر، آل محمد کی ولایت نہ کوئی کسی پہ مسلط کر سکتا ہے، نہ کسی کو منوا سکتا ہے. یہ جو شیعہ کرنے والے چکر میں بندے پڑے ہوئے نا، جی میں تبلیغ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں تقریر کروں گا، میں قرآن سناؤں گا، میں حدیثیں سناؤں گا، فلاں بندہ شیعہ ہو جائے گا. اس چکر سے نکل جاؤ. نہ کوئی شیعہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی کر سکتا ہے. اب جملہ سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی نا، داد مجھے ملے گی. مگر جب آپ کو مکمل جملہ سمجھ آ جائے گا، نہ کوئی شیعہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو علی کے شیعہ ہیں اللہ نے ان کو ازل میں خلق کر دیا ہے. اب جو علی کے شیعہ ہیں وہی ہیں، نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں. سمجھے؟ علی کے شیعہ نہ کوئی کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتے ہیں، جو ہے وہ ازل سے ہے. ایک بندہ امیر المومنین کے پاس اور کہا یا علی بابا جی، یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں. سرکار امیر المومنین نے کہا اچھا تو میرا شیعہ ہے؟ کہا مولا مجھ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے ایک لمحے کے لیے روکے اور مولا فرماتے ہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میرا شیعہ نہیں. اس نے کہا مولا میں محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، آپ کے عشق پہ قربان ہوتا ہوں، مولا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. مولا نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں تیرا شیعہ ہوں، مگر علی کی آنکھیں دیکھ رہی ہے جہاں اللہ نے میرے شیعوں کا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام ہی نہیں ہے. جہاں اللہ نے میرے شیعوں کا نام لکھا ہوا ہے ان ناموں میں تیرا نام ہی نہیں ہے. تو کہاں کا شیعہ ہے؟
ایک بندہ پھر مولا کے پاس آیا، چھٹے مولا کے پاس. اس نے کہا مولا میں مقروض ہوں، میں نے قرض دینا ہے. مولا کچھ ایسا کریں، مجھے آپ دینار دے دیں تاکہ میں اپنا قرضہ اتار لوں. جب میں قرضہ اتار لوں گا نا پھر میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. آئے ہائے، حالے تو مجلس ہون شروع تھی دی پئی ہے، تساں ایویں تھی گئے وے جویں 6 گھنٹے سنی بیٹھے ہو. وہ بولو تو صحیح بابا. مولا مجھے دینار دے، میں اپنا قرض اتار لوں پھر میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. چھٹے مولا نے کچھ دینار اٹھائے اور مولا نے فرمایا یہ لے جا، تیرے قرضے سے بہت زیادہ ہے، جا کے اپنا قرضہ اتار لے، کیونکہ تو علی کے بیٹے کے دروازے پہ آیا ہے اور علی کا بیٹا کسی کو خالی لوٹاتا ہی نہیں. اور جو تو نے دوسرا لالچ دیا ہے نا کہ قرضہ اتارنے کے بعد میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا، مولا فرماتے ہیں شیعہ ہونے کا لالچ دے ہی نہیں. ہمارے شیعہ وہ ہے جن کو اللہ نے ازل میں خالق کر دیا ہے. ہمارے شیعہ وہ ہے جن کو اللہ نے ازل میں خلق کر دیا ہے. نئے شیعہ نہیں ہوتے، نئے شیعہ نہیں بنتے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور آخری بات کروں اور آپ کو سلام کروں. علی کی ولایت دل میں ہو اور پھر ہر عمل میں علی کی ولایت ہو تو بندہ شیعہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ علی سے محبت کر لینے سے بندے شیعہ نہیں ہوتے، علی کر لینے سے بندے شیعہ نہیں ہوتے. علی کی محبت کا ثبوت دینا پڑتا ہے، علی کی محبت کا ثبوت دینا پڑتا ہے. جیسے کہ مولا نے میثم سے پوچھا تھا، میثم تو علی سے محبت کرتا ہے؟ کہنے لگا مولا کرتا ہوں. مولا نے فرمایا میثم پھر تمہیں علی کی محبت کی قیمت دینی پڑے گی. میثم نے کہا مولا میں ایک عام بندہ کوفے کا، کھجوروں کی ایک تھوڑی سی میری دکان، میں آپ کی محبت کی قیمت کیسے دوں؟ مولا نے فرمایا میثم یاد رکھ لے، علی کی محبت کی قیمت نہ کوئی دینار ہے نہ کوئی اشرفیہ ہے. کہا مولا پھر تیری محبت کی قیمت کیا ہے؟ علی نے فرمایا میثم میری محبت میں تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میری محبت میں تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے، میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی، میری محبت میں تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا. جب علی نے کہا نا میثم میری محبت میں تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میری محبت میں تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے، تیری زبان کاٹی جائے گی، تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، اس وقت میثم نے چمپ لگا کے کہا مولا اگر تیری محبت کی قیمت یہ ہے پھر کوفہ میں مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. پھر کوفہ میں مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. علی کی محبت کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے، علی کی محبت کی قیمت دینی پڑتی ہے. ہاں ایسے علی کرنے سے علی والے نہیں ہو جاتے. ہاں بندے کہیں اذان میں علی اللہ پڑھتے ہیں، کلمے میں پڑھتے ہیں، اقامت میں پڑھتے ہیں، نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. وہ علی کے شیعہ نہیں ہیں، کچھ اور ہیں. وہ علی کے شیعہ نہیں ہیں. علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر مقام میں علی ولی اللہ کا اقرار کرے. علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے ہر عبادت کو اس وقت تک کامل سمجھتا ہی نہیں جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہ آ جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا علی کی ولایت پر بات کر رہا تھا، مالک کی ولایت پر بات کر رہا تھا. علی کی ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ مولوی سے، مجتہد سے، ذاکر سے؟ کہاں سے ملتی ہے علی کی ولایت؟ علی کی عزت کی قسم ہے، علی کی ولایت اللہ سے ملتی ہے. کہاں سے ملتی ہے بابا؟ یہ سلام ہو گیا اور اسی جملے پہ میں چھوڑنے لگا ہوں. علی کی ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے ملتی ہے علی کی ولایت. یاد رکھنا، یہ بدمعاش ملاؤں کے چکر میں نہ آنا. علی کی ولایت ڈائریکٹ اللہ سے ملتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ عزت خدا کی قسم، اللہ علی کی ولایت کو بندوں کے خون میں داخل کرتا ہے، اور جس کے خون میں اللہ داخل کرے وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، اور جس کے خون میں اللہ داخل نہ کرے کوئی داخل کر نہیں سکتا. سمجھے ہو نا؟ نہیں سمجھے ہو. اگر سمجھ جاتے تو ضرور بولتے. نہیں سمجھے ہو، آسان کرتا ہوں. یہ خون ہے نا، خون رگوں میں خون چل رہا ہے نا، اس خون میں ہوتی ہے ولایت. ٹھیک ہے؟
اس خون میں ہوتی ہے علی کی ولایت. حلال زیادہ ہو تو علی کی ولایت اللہ داخل کر دیتا ہے. اگر حرامی ہو تو علی کی ولایت داخل نہیں ہوتی. اچھا بات ختم ہو گئی. جب اللہ ہی نہیں داخل کرتا، ایک بندہ ہے نا، اس کے خون میں اللہ نے علی کی ولایت کو داخل کیا ہی نہیں. اللہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ پڑھے، یہ حرامی، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ حرامی علی کی ولایت پڑھے. اللہ نے علی کی ولایت کو داخل کیا ہی نہیں. اب میں اسے کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ نہیں نہ پڑھا سکتا، کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا. بس یاد رکھنا، کائنات عالم میں جو علی کی ولایت کا منکر تمہیں نظر آتا ہے نا، اس پہ کوشش ہی نہ کرو، اسے سمجھاؤ ہی نہ کہ علی کی ولایت کو مان لے، علی کی ولایت کو مان لے، اس لیے کہ اللہ ہی نہیں چاہتے کہ یہ علی کی ولایت کے قائل ہو جائے. بس عزادارو، ایک جملہ تکمیل مجلس کے واسطے، ایسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے ذہن میں رکھیے گا. ہاں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہے. یہ ذکر حسین ایک ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں چل پڑی. وہ علی کی بیٹیاں جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی، خدا جانے وہ کیسے چل پڑی. علی کی وہ بیٹیاں جو کبھی بابا کے سامنے قرآن نہ پڑھتی تھی، خدا جانے درباروں میں بازاروں میں خطبے کیسے پڑھتی رہیں. عزاداران مظلوم کربلا، بھائی مارا گیا، حسین جیسا بھائی مارا گیا، اور حسین کی عزادار بہن کو کربلا سے لے کر شام تک کسی نے ہائے حسین کہہ کے رونے نہیں دیا. اللہ لعنت اللہ.